بارے میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ صلح حدیبیہ کے اندر بھی ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا پسند نہیں کرتے. محمد رسول اللہ بول کے لکھنا آپ سے بولتے تو بولتے کہ رسول اللہ کو انہوں کاٹ دیتے. اتنا سخت کیا ہے انہوں مطلب ہے نا دشمنی نبھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس لحاظ سے کیا ہے جب ان کی شادی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی, ان کو معلوم ہوتا تو صرف اتنا بول کر خاموش ہو جاتے کہ وہ ایک جوان مرد ہے اور ہم اس کی ناک نہیں کٹوا سکتے, مطلب ہے کہ ہم اس کی عزت کو نہیں نکال سکتے. یہ بول کر کیا ہے انہوں ہے نا خاموش ہو جاتے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بڑی نیک فطرت اور صالح خاتون تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں خدیم الاسلام ہونے کا شرف عطا کیا, حالانکہ ان کے والد فتح مکہ تک مشرکین قریش کی قیادت کرتے رہے. اسلام کی خاطر انہوں نے طویل سفر کی صعوبتیں خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور حبش میں غربت کی زندگی اختیار کی, حالانکہ ان کا گھرانہ تمول اور ریاست کے لحاظ سے قریش میں بہت ممتاز تھا. یعنی یہاں پہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بہت ہی نیک خاتون تھی اور جو ہے پہلے ایمان لانے والے لوگوں کے اندر ان کا بھی شرف حاصل ہے. اور ان کے جو والد تھے فتح مکہ تک, یعنی جب مکہ فتح ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے لیے بہت بڑی لشکر کو لے کر جب نکلا تھا تو جو ہے مطلب ہے نا ان کی بیٹی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے کہ میرے باپ کیا ہے مطلب ہے نا سردار رہنا ہی پسند کریں گے. انہوں مطلب پہلے سے سردار تھے اور مطلب تھوڑے لوگوں کی عادت رہتی نا کہ بڑا بن کے رہنا, تو یہی وہ پسند کرتے ہیں. ایسا بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ مکے میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ تاکید کرتے کہ جو بھی جو ہے اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے دروازوں کو بند کر کے رہے گا وہ بھی امن میں ہے. اور اسی طریقے سے جو بیت اللہ کے اندر رہے گا, جو بیت حرم میں اگر کوئی اپنے آپ کو امان چاہتا ہے, اگر وہ وہاں پہ رہا تو اس کو بھی کیا ہے امان ہے. اور جو کیا ہے ابو سفیان کے گھر میں انہیں یہاں پہ ان کی بیٹی ان کی بیوی کے خاطر, ان کی بیوی جو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تھی ان کے اس کے واسطے کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے کہ جو ابو سفیان, حالانکہ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, ابھی اس وقت تک کیا ہے ان کا ابھی ایمان کا کوئی یہ بھی نہیں تھا, تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی بولتے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں گھر کے اندر چلا جائے گا تو اس کو بھی کیا ہے امان ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی مطلب مدارات کے لیے, اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جو ہے پناہ لے گا اس کو بھی کیا ہے ہم ہے نا امان ہے نا عطا فرمائیں گے. صحابہ یہاں پہ بھی اعتراض کرتے کہ ابو سفیان کے گھر میں کیوں, لیکن پھر بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ نہیں, ابو سفیان کے گھر میں جو بھی پناہ لے گا اس کو بھی کیا ہے امان ہے. تو اس طریقے سے ابو سفیان جو ان کے اتنے کٹر ہے نا دشمن تھے, جب جو ہے فتح مکہ کے بعد مطلب جب ہے نا انہوں جو ہے ایمان لے آئے, جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور جو بھی مطلب انہوں دیکھ رہے تھے, ایک کیا بولتے ایک تکبر ان کے اندر تھا کہ میں کیوں ایمان لاؤں یا میں کیوں جو ہے ایسا یہ کروں, اس انسان کے سامنے میں کیوں جھکوں, ایسا بول کے انہوں سمجھ رہے تھے. لیکن جو ہے جیسے ہی آپ سسم ان کے گھر کے بارے میں جیسا بولتے تو ان کو جو ہے جب بہنا احساس ہوتا ہے کہ چلو میں جو ہے ابھی ہے نا ایمان لے آتا ہوں, انوں کیا کرتے ایمان لے آتے ابو سفیان رضی اللہ عنہ, اور ایمان لانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے اور بولتے کہ اے اللہ کے رسول دنیا میں جتنی بھی چیزیں تھیں تو ان سب میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور آپ مطلب ہے نا سب سے میرے لیے کیا بولتے نفرت کی چیز تھے, سب سے ہے نا زیادہ میں نفرت آپ کی ذات سے کرتا تھا. لیکن اب جب میں ایمان لے آیا ہوں تو جو ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب میں اب آپ کی ذات سے کرتا ہوں, آپ کے چہرے سے آپ سے کیا ہے کرتا ہوں, اور آپ کے دین سے کیا ہے میں ہے نا محبت کرتا ہوں. تو اس طریقے سے کیا ہے انہوں آ کر ابو سفیان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے, اور جو ہے انہوں مؤلفۃ القلوب, مطلب یہ کہ مؤلفۃ القلوب کس کو بولتے بولے تو جیسے زکوٰۃ کے اندر ہے نا کہ زکوٰۃ جو ہے ہم مؤلفۃ القلوب کو بھی دے سکتے, کہ ایسے لوگ جن کو کیا ہے جن کے دلوں کو ہے نا نرم کرنا ہے اسلام کے لیے, تو اس کے اندر کیا ہے مؤلفۃ القلوب میں کیا ہے ابو سفیان بھی ہے نا آتے تھے. تو آ کر ایک بار جو ہے اس کے بعد جب انہوں ایمان لے آتے تو ایمان لانے کے بعد آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہے نا بات کرتے ہوئے آپ بولتے ابو سفیان کہ اللہ کے رسول مجھے کیا ہے آپ ابھی اس وقت بہت مالدار ہیں, یعنی ہم سب میں سب سے زیادہ مالدار آپ ہی ہیں, یعنی کئی جنگیں آپ
کرتے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہے بہت سا مال غنیمت ہے نا لاسٹ کے دنوں میں، سن 7 ہجری میں، سن 8 ہجری میں، 9 ہجری میں یہاں پہ بہت زیادہ کیا ہے مال غنیمت بھی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا۔ تو اس لحاظ سے ابو سفیان بولتے ہیں کہ ہم سب میں آپ اب امیر ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہے مجھے ہے نا آپ کچھ ہے نا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے اور بولتے ہیں کہ ان کو 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ کیا ہے ان کو ہے نا تحفتاً دیا جائے۔ تو جو ہے حضرت بلال رضی اللہ مطلب ہے نا اس وقت اونٹ بولے تو بہت زیادہ اس کی ہے نا اہمیت رہتی تھی، بہت زیادہ، کوئی معمولی بات نہیں تھی اونٹ بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل رکھنے کے واسطے کیا بولتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے کہ ان کو کیا ہے 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ تحفتاً دیے جائیں۔ تو جو ہے پھر انہوں سوال کرتے کہ اے اللہ کے رسول، ابو سفیان پھر پوچھتے کہ اے اللہ کے رسول میرے بیٹے معاویہ کو بھی کچھ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے کہ ان کے بیٹے کو بھی کیا ہے 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ کیا ہے دیے جائیں۔ پھر پوچھتے انہوں کہ اے اللہ کے رسول میرا بیٹا امیہ ہے، یزید امیہ ہے، امیہ یا یزید ایسا کچھ نام ہے، بعد میں انہوں بھی بہت زیادہ خلافت کرے تھے ان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اور یزید۔ تو یہ کیا ہے مطلب ہے نا ان کے اور ایک بیٹے کے واسطے بھی کیا ہے انہوں ایسے ہی سوال کرتے۔ تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ اچھا پھر ان کے ایک اور بیٹے کو بھی 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ کیا ہے ان کو بھی ہے نا دیے جائیں۔ تو مطلب ہے نا ابو سفیان مطلب بہت زیادہ خوش ہو جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان کو ہے نا اتنا سب کچھ ہے نا دیا تھا۔ تو اس طریقے سے کیا ہے ابو سفیان ایمان لانے والوں میں مطلب جیسا کہ ہے نا ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کفر کی حالت میں بہت سخت طریقے سے نفرت کرتا ہے کسی چیز سے، یا ہے نا اس کا کوئی پابندی ہے کسی چیز کے اوپر، تو وہ بعد میں ایمان لانے کے بعد بھی سیم کیا ہے اس دین سے اتنا ہی محبت کرتا ہے جس دین کے اوپر کیا ہے وہ ایمان لے آیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ابو سفیان بھی جتنا نفرت کرتے تھے اتنی محبت کیا ہے وہ آپ سے اور آپ کے دین سے کیا ہے کرنے لگے تھے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے بعد میں ہے نا آپ سے یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خدیم الاسلام ہونے کا شرف عطا کیا، حالانکہ ان کے والد فتح مکہ تک مشرکین قریش کی قیادت کرتے رہے۔ فتح مکہ تک، جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا اس وقت تک بھی کیا ہے ابو سفیان قریش کے مشرکین کی قیادت کرتے رہے۔ قیادت مطلب ان کے سرداری کیا ہے کرتے رہے۔ اسلام کی خاطر انہوں نے طویل سفر کی صعوبت خندہ پیشانی سے برداشت کی۔ تو یہاں پہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر اوائل میں ہی اسلام لائے اور بیچ میں شوہر کا بھی ان کا انتقال ہو گیا، تو اسلام کی خاطر کیا ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بہت سی تکلیفوں کو کیا ہے برداشت کیا اور حبش میں غربت کی زندگی اختیار کی۔ انہوں حبش میں ہی کیا ہے رہ گئے تھے، جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا وہیں پر انہوں رہ گئے، تو جو ہے وہیں پر ان کی زندگی کیا ہے غربت میں گزر رہی تھی، حالانکہ انہوں ایک سردار کی بیٹی تھی۔ حالانکہ ان کا گھرانہ تمول اور ریاست کے لحاظ سے قریش میں بہت ممتاز تھا، یعنی ان کا گھرانہ کیا ہے بہت ہی پیسے والا تھا، لیکن ایمان لانے کی وجہ سے کیا ہے ان کو بھی وہی تکلیفیں جھیلنا پڑی جو عام باقی کے مسلمانوں کو بھی ایمان لانے کی وجہ سے کیا ہے جھیلنا پڑ رہا تھا۔ فتح مکہ سے قبل ان کے والد ایک دفعہ ان سے ملنے آئے، اس آمد کا مقصد یہ بھی تھا کہ اپنی بیٹی کی معرفت میعاد صلح کی توسیع کے لیے کوشش کریں۔ یعنی یہاں پہ فتح مکہ سے قبل ایک بار کیا کرتے ان کے والد ہیں نا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کے واسطے آتے، تو ان کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی بیٹی کی وجہ سے کیا ہے انہوں جو صلح حدیبیہ کا جو ان کا ایک یہ تھا نا دونوں کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں اور کافروں کے درمیان میں، مشرکین کے درمیان میں ان کا جو میعاد تھا اس کو کیا ہے کچھ بڑھانے کے واسطے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے واسطے آتے ہیں نا، تو اپنی بیٹی کے ذریعے سے انہوں کچھ وہ جو صلح ہوا تھا تو اس کی توسیع کے لیے، توسیع مطلب اس کو اور تھوڑا ایکسٹینشن کرنا بولتے ہیں نا، تھوڑا اور بڑھانا، تو اس کے واسطے کیا ہے انہوں آتے۔ لیکن کیا ہے یہاں پہ وہ بات تو دور کی بات ہے، وہ بات کرنے کے واسطے انہوں اصل میں آتے، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ہے جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے بستر الٹ دیا، یعنی یہاں پہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جب باپ ان کے آتے اپنی بیٹی سے ملنے کے واسطے، تو وہ یہ ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ جس بستر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں، جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے ہیں، اس بستر کے اوپر اپنے باپ کو جو ابھی تک مشرک تھے اور ناپاک تھے تو ان کو بٹھانا ہرگز پسند نہیں کیا۔ اس وجہ سے انہوں کیا کرتے اس بستر کو الٹ دیتے۔ ابو سفیان کو ناگوار گزرا، انہیں
بہت زیادہ ابو سفیان تو اتنے بڑے آدمی تھے، اور مطلب ان کی عزت کیا ہے بہت زیادہ ہوتی تھی باہر. تو اپنی ہی بیٹی، ان کی خود کی ہی بیٹی کیا ہے ان کی انسلٹ کر رہی ہے. کوئی آئے اگر ہمارے گھر پر، اور اگر ہم اس کو بیٹھنے کے واسطے کچھ جگہ کے اوپر بیٹھا اس کو، نہیں یہاں نہیں بیٹھنا تمہیں بول کے اگر بولے تو اس کو بہت غصہ آتا. اسی طریقے سے ابو سفیان کو بھی بہت زیادہ ناگوار گزرا، اور بولے تمہیں اس بستر پر اپنے باپ کا بیٹھنا بھی پسند نہیں؟ یعنی کیا تمہیں تمہارے شوہر کے بستر پر بھی مجھے نہیں بٹھانا پسند کرتے کیا؟ ایسا بول کے انہوں پوچھتے بولتے. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، بے شک مجھے پسند نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر ایک مشرک بیٹھے. یعنی انہوں اتنے بے باک تھے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہ جو ہے اپنے باپ کو بھی کیا ہے انہوں مطلب صاف طریقے سے بول دیتے کہ جس بستر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں، جو کیا ہے بہت ہی مبارک بستر ہے، میں یہ نہیں پسند کرتی کہ ایک مشرک انسان جو ابھی تک ایمان نہیں لایا ہے، چاہے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کا بیٹھنا بھی کیا ہے مجھے ہے نا بالکل بھی پسند نہیں ہے. ابو سفیان خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے اور صرف اتنا کہا کہ تو میرے پیچھے بہت بگڑ گئی ہے. یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آتا کہ بیٹی نے جو ہے اس طریقے سے ہے نا ان کے ساتھ ہے نا رویہ کیا ہے. لیکن اتنا بولتے کہ تو میرے پیچھے، مطلب ہے کہ اب جب سے ایمان لائے تھے ان الگ ہی رہتے تھے، تو مطلب ہے نا ایمان ہے اور دوسرا شادی ہو گیا تھا ان کا، تو ان کی زندگی انہوں گزار لیتے تھے نا. تو اس وجہ سے بولتے کہ مجھ سے تیرا تعلق کچھ بھی نہیں ہے نا، اس وجہ سے تو بہت زیادہ بگڑ گئی، تیرا زبان بھی بہت زیادہ چل رہا ہے، ایسا بول کے خاموش ہو جاتے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حسن ظاہری سے بھی متصف تھی. یعنی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بہت ہی خوبصورت تھی، اور کیا ہے وہاں پہ مکے کے جتنے بھی مطلب لوگ تھے تو اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی. صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو سفیان اپنی بیٹی کے حسن و جمال پر فخر کیا کرتے تھے. یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی بہت خوبصورت ہے ان کو بول کے بہت زیادہ فخر تھا. مسند احمد میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. تو یہاں پہ ایک حدیث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایسے ہی جو ہے ان کے سامنے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے سامنے یہ بات بولتے کہ جو شخص 12 مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے بولتے کہ جو شخص 12 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے کیا ہے جنت میں ایک گھر بنائے گا بول کے ایک بات خالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے. تو تب سے کیا ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا وہ بھی سن رہی تھی نا، مطلب وہ بات انہوں نے سنا، اس کے بعد ساری زندگی 12 رکعت نفل روزانہ نہایت پابندی سے پڑھتی رہی. تو اس کے بعد کیا ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا لگاتار روزانہ جب تک انہوں زندہ تھے اس وقت تک کیا ہے 12 رکعت نفل نماز روزانہ کیا ہے انہوں پابندی کے ساتھ کیا ہے پڑھتے تھے. جب ان کے والدین ابو سفیان فوت ہوئے تو 3 دن کے بعد خوشبو منگا کر رخساروں اور بازوؤں پر ملا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایماندار عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ جائز نہیں، سوائے خاوند کے کہ اس کی موت پر 4 مہینے اور 10 دن بیوی کو سوگ کرنا چاہیے. یعنی اس طریقے سے جو ہے مطلب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے باپ کا جب انتقال ہو جاتا تو انہوں جو ہے صرف 3 دن تک ہی ہے نا ماتم سوگ مناتی. پھر اس کے بعد کیا ہے انہوں خوشبو منگا کر کیا ہے رخساروں پر اور بازوؤں پر ملتے اور بولتے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے کیا ہے 3 دن سے زیادہ کوئی بھی انسان اگر مر جاتا ہے تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے شوہر کے، کیونکہ شوہر کے انتقال پر کیا ہے 4 مہینے اور 10 دن کیا ہے اس کی عدت کے ہوتے ہیں، اور اس وقت تک کیا ہے اس کا بناؤ سنگار کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے سن 40 ہجری میں 73 سال کی عمر میں اپنے بھائی امیر معاویہ کے عہد حکومت میں وفات پائی. یہاں پہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی عمر جو ہے 73 سال تھی، 73 ایئرس کی تھے انہوں. اور جو ہے ان کے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب امیر بنے تھے تو ان کے عہد حکومت میں ان کا کیا ہے انتقال ہوا سن 40 ہجری میں. وفات سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان سوکنوں کے تعلقات تھے، اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلاتے، اور ایک روایت میں بتایا جاتا ہے کہ ایک اور جو ہے ام المومنین کو بھی ہے نا بلاتے اور بلا کر کہ ان دونوں سے کہ بولتے کہ کتا بھی رہو سوکنوں کے درمیان، مطلب ہے کہ اب انہوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، انہوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، تو انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ ان کے دلوں میں بھی کبھی نہ کبھی کدورت آئی ہوگی.
मैल कुछ ऐसा आया होगा कि मैंने जो क्या है अल्लाह ताला है ना नाराज़ हो सकता है। तो इस वजह से क्या करते हैं उन्होंने अपने ये एक और सौकन को भी बुलाते, उनको दोनों को बुलाकर क्या करते कि अगर कोई गलती मुझसे हुई हो तो माफ़ कर दीजिए। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया मैंने माफ़ किया। यानी इस तरीके से इतने मतलब उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने हालांकि जन्नत की खुशखबरी भी अता फरमाई थी, और जो है उनके लिए तो जन्नत एकदम है ना, उनके लिए क्या है अल्लाह ताला ने पहले से ही तमाम चीज़ें हैं ना उनके लिए मुकर्रर फरमा दी थी। उसके बावजूद भी उनका अंदाज़, उनका तरीक़ा, उनका जीने का तरीक़ा कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से उन्होंने सुना कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, तो मरते दम तक क्या है उन लोगों ने उसके ऊपर क्या है अमल किया। और जो है इंसान होने के नाते इनके दिलों में भी कुछ अपने शौकनों के खातिर कोई बात आ सकती थी, तो बुला कर क्या है अपने शौकनों से है ना उन्हें माफ़ी मांगते कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो माफ़ कर दीजिए। तो इस तरीके से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने माफ़ किया, फिर उनके लिए दुआ मांगी। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया आपने मुझे खुश किया, खुदा आपको भी खुश रखे। यानी इस तरीके से हज़रत उम्मे हबीबा उनको जो है जवाब देती हैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कि हाँ मैंने आपको माफ़ कर दिया। फिर क्या है उनके वास्ते दुआ भी करते कि अल्लाह इनको क्या है उम्मे हबीबा ने फरमाया कि आपने मुझे खुश किया, खुदा आपको खुश रखे। यानी इस तरीके से क्या है मैंने जब माफ़ी मांगी आपसे तो आपने मुझे माफ़ कर दिया। ये देखो कितनी बड़ी बात है कि हालांकि उनके दरमियान इतनी ज़्यादा मैल तो रही नहीं होंगी जितना कि है ना आम लोगों के दिलों में होता है। छोटे मोटे बातों के दरमियान कुछ ऐसा रहा होगा, उसके बावजूद भी क्या है वो एक दूसरे से है ना माफ़ी मांग रहे हैं। तो हम इंसान, हमारा क्या हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है कि हम क्या है एक आम इंसान हैं, उसके बावजूद भी क्या है हम किसी से ना माफ़ी मांगना पसंद करते हैं ना दूसरों को माफ़ करना क्या है हम पसंद करते हैं। ये क्या है एक बहुत बड़ी दौलत है एक मोमिन की, और मोमिन की सिफत ये होती है कि वो क्या है माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला कुरान के अंदर भी बताता है ना कि जो मोमिन होते हैं वो क्या करते हैं दूसरों को माफ़ करने वाले होते हैं। तो अगर हम दूसरों के गुनाहों को माफ़ करेंगे, दूसरों की गलतियों को, अगर किसी से कुछ गलती हो गई हमारे मामले में, चाहे वो बातचीत का मामला हो, चाहे कुछ है ना घर बार का मामला हो, या कुछ है ना विरासत का मामला हो, या कोई ऐसा मामला जो बहुत बड़ा है जो हमारे दिल से नहीं निकल सकता, हम मरते दम तक क्या है उसके ऊपर है ना मतलब नहीं हट सकते उस चीज़ से, वो चीज़ हमारे दिल से नहीं जा सकती। लेकिन अगर हम अल्लाह ताला की खातिर एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला क्या है बहुत ज़्यादा माफ़ फरमाने वाला है। इन्हें अल्लाह ताला हमारे गलतियों को क्या है माफ़ फरमा देगा, और जो है ऐसा हमको माफ़ फरमाएगा कि हम वहम और गुमान भी क्या है हम नहीं कर सकते कि क्या है क्या अल्लाह ताला ने हमको माफ़ भी फरमा दिया। यानी इंसान होने के नाते कई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन क्या है हुकूकुल इबाद के अंदर जब तक हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे उस वक्त तक क्या है अल्लाह ताला उनके मामलात को मुलतवी करने वाला है। तो दुनिया के अंदर ही अगर हम जो है ये काम कर लेंगे तो कल क़यामत के दिन क्या है अल्लाह ताला हमको बहुत बड़ा मर्तबा क्या है देने वाला है। यहाँ पे हालांकि ये लोग क्या है उम्महातुल मोमिनीन थी, एक दूसरे से है ना वो लोग जो है एक दूसरे को पसंद भी फरमाती थी, और जो है उनसे मैं तो हम तो जो पढ़ते हैं उसके मुताबिक तो हम देखते हैं कि उनसे इतने बड़े बड़े कुछ गलतियां भी नहीं हुए होंगे जिसकी वजह से क्या है वो एक दूसरे से है ना माफ़ी मांगे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है वो एक दूसरे को से है ना माफ़ी चाहती हैं। तो हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम जिसको हम समझते हैं कि ये हमारे हक़ में बहुत हक़ीर है, ये इंसान बहुत हक़ीर है, ना तो ये हमारे फ़लाने रिश्तेदार बहुत हक़ीर हैं, बहुत क्या है इनकी कोई हैसियत है ही नहीं बोल के हम ना समझते। लेकिन क्या है अगर हम उन्हीं को उनके गलतियों के मामले में उनसे कोई गलती हमारे मामले में कोई गलती सरज़द हुई है तो उनको भी किसी को भी हम माफ़ कर देंगे तो अल्लाह ताला क्या है हमको भी है ना माफ़ फरमाने वाला है। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से 65 अहादीस मरवी हैं जिनके रावियों में कई जलीलुल क़द्र सहाबा और ताबईन भी शामिल हैं। यानी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से कितने 65 हदीसें क्या है मरवी हैं, और जिनके अंदर क्या है कई जलीलुल क़द्र सहाबा और ताबईन भी क्या है शामिल हैं।
کچھ سمجھ میں نہیں آیا ماں. سمجھ میں آیا بات کو الحمد للہ. اس کے بعد کا بھی تھوڑا ایک ورق پڑھیں گے، ایک 11 سال نہ ہوا سو بھی ایک 5-10 منٹ میں، اس کے بعد میں ختم کر لیں گے. ام المومنین حضرت صفیہ بنت ہوئی رضی اللہ عنہا. صفیہ نام تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھی. سلسلہ نسب یہ ہے. تو ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہ بھی ہے نا بہت بڑے خاندان سے تھی. تو جو ہے ان کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ صفیہ بنت ہوئی ابن اختب ابن سعید ابن عامر بن عبید بن خزرہ ابن ابی حبیب ابن نزیر ابن نحام بن میخوم. تو ان کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ دوسرے خاندانوں سے بالکل الگ ہی ہے. ان کا کیا ہے؟ شمس سے ملتا ہے یا ہے نا دوسرے خصی بول کے ایسے بہت سے ملتے ہیں، لیکن ان کا صفیہ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ نسب بالکل الگ ہے. ماں کا نام برہ تھا جو بنو قریظہ کے ایک نامور سردار سموئیل کی بیٹی تھی. تو ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی ماں کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ برہ تھا. اور یہ بنو قریظہ کے ایک نامور سردار نے بہت بڑے سردار بنو قریظہ کے جو قبیلے کے ہیں نا ایک بہت بڑے سردار تھے، مشہور سردار تھے. تو ان کی بیٹی تھے سموئیل. ان کی ماں صفیہ کی ماں کیا ہے؟ برہ. یہ بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی. زرخانی کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اصل نسب زینب تھا، اصل نام زینب تھا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام کیا ہے؟ زینب ہے. غنیمت کا جو حصہ فاتح سردار کے حصے میں آئے وہ صفیہ کہلاتا ہے. تو اصل میں صفیہ ان کو نام کیوں رکھا گیا بولے تو عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ مال غنیمت کا جو حصہ انہیں جو سردار بھی فتح کرتا نا اس جنگ کو، تو اس کے حصے میں جو چیز آتی ہے اس کو کیا ہے؟ صفیہ بول کے بلایا جاتا. صفیہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ مال غنیمت کا جو حصہ سردار فتح کرنے والے جو سردار ہے اس کے حصے میں جو آتا ہے تو اس حصے کو کیا ہے؟ صفیہ بولتے. چونکہ وہ غزوہ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں، اسی لیے صفیہ کے نام سے مشہور ہوئی. تو اس وجہ سے کیا ہے ان کا نام صفیہ کیوں رکھا گیا؟ اصل میں ان کا نام زینب تھا، لیکن ان کا نام صفیہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ یہ غزوہ خیبر کے بعد یعنی جو غزوہ ہوا تھا تو اس غزوے کے بعد کیا ہے انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی تھی، اس وجہ سے کیا ہے ان کا نام صفیہ مشہور ہوا. لیکن یہ روایت چندہ معتبر نہیں ہے کیونکہ عرب میں صفیہ نام کی اور بھی بہت سی خواتین تھیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا نام بھی صفیہ تھا. یعنی اس طریقے سے صفیہ بول کے جو روایت بتاتے ہیں نا یہ غلط بات ہے بول کے ایک اور روایت میں آتا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا باپ ہوئی ابن اختب یہودیوں کے نامور قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا. تو اس طریقے سے صفیہ رضی اللہ عنہا کے مطلب ہے نا جو باپ ہیں وہ کیا ہے؟ یہودیوں کے نامور قبیلہ بنو نذیر ہے نا. بنو نذیر کے بہت سے واقعات ہم وہاں سنتے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنو نذیر جو یہودیوں کا ہے نا پورا یہ رہتا، تو وہاں پہ اس کو بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بھی لوگوں کو بھیجتے اور بولتے کہ جو بھی جتنا مال اپنا لے جا سکتا ہے لے جائے، ورنہ کیا ہے باقی کا جو بھی بچا ہوا مال ہے وہ کیا ہے مسلمانوں کا ہے نا ہونے والا ہے. تو جو بنو نذیر ہے یہ بھی بہت بڑا قبیلہ تھا اور ہے نا وہ یہودیوں کا نامور قبیلہ تھا. تو ان کے سردار کون تھے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے باپ تھے. ہوئی نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے اپنی قوم میں بے حد معزز محترم تھا. تو یہاں پہ جو یہ ہوئی ہے یعنی ان کے صفیہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، تو یہ کیا ہے مطلب ہے نا نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کا جو سموئیل جو یہاں پہ نبی کی اولاد مطلب ان کا جو خاندان تھا وہ نبی کے خاندان سے ملتا تھا نا، تو اس وجہ سے کیا ہے ان کو بے حد محترم مانا جاتا تھا اور تمام قوم اس کی وجاہت کے آگے سر جھکاتی تھی. یعنی پورے لوگ کیا ہے ان کے عزت کے سامنے ان کے سرداری کے سامنے کیا ہے سر جھکاتے تھے. 14 برس کی عمر میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی شادی ایک مشہور اور نامور شہسوار سلام ابن مشکم الخرزی سے ہوئی، لیکن دونوں میاں بیوی میں بن نہ آئی. نتیجتاً سلام ابن مشکم نے طلاق دے دی. اس طلاق کے بعد ہوئی ابن اختب نے ان کا نکاح بنی قریظہ کے ایک مقتدر سردار کنانہ ابن ابی الحقیق سے کر دیا. وہ خیبر کے رئیس
ابو رافع کا بھتیجا تھا اور خیبر کے قلعہ الخموس کا حاکم تھا۔ تو اس طریقے سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی شادی 14 برس کی عمر میں ہی کیا ہے ایک مشہور اور نامور شہ سوار کس کو بولتے جو گھوڑا سواری کرتا، اور جو ہے یہاں پہ گھوڑا سواری میں بھی ایک مشہور شہ سوار، اس وقت کیا ہے ہر ایک کو گھوڑا سواری بھی آتی تھی، تلوار چلانا بھی آتا تھا، ہر چیز میں کیا ہے وہ لوگ ہے نا مشہور تھے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ ان کی شادی بھی ایک مشہور کیا ہے شہ سوار سے کرتے جس کا نام کیا ہے سلام ابن مشکم القریشی ہے، خرزی ہے۔ لیکن دونوں میاں بیوی کے درمیان جو ہے نہیں ملا، دونوں میاں بیوی کے درمیان ہے نا کوئی یہ نہیں تھا، تعلقات نہیں تھے، اس وجہ سے کیا ہے نتیجتاً سلام نے طلاق دے دی۔ اس طلاق کے بعد ہوئی ابن اختبین، ان کے باپ کیا کرتے ان کا نکاح بنی قریظہ کے ایک مقتدر سردار، یعنی بہت زیادہ مقتدر بولے تو اقتدار رکھنے والا، تو ایسے سردار سے کیا ہے جس کا نام کنانہ ہے، اس سے کیا ہے صفیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کر دیا۔ وہ خیبر کے رئیس ابو رافع کا بھتیجا تھا۔ خیبر بولے تو جو یہ ہے نا خیبر ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ غزوہ ہوا تھا، تو خیبر کا جو مقام ہے اس کے کیا ہے انہوں رئیس تھے۔ اب جو دوسرا شوہر ان کا ہوا ہے ان کے سسر کون تھے؟ خیبر کے رئیس تھے ابو رافع، اور ابو رافع کا بھتیجا تھا، اور خیبر کے قلعہ الخموس کا حاکم بھی تھا، یعنی وہاں پہ جو خیبر جو مقام ہے تو وہاں کا وہ کیا ہے حاکم بھی تھا۔ اوائل 13 ہو گیا، 13 منٹ ہو گئے، اچھا تو یہاں تک جو ہے ہم وہاں بس کر ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ عائشہ کوئی کلاس نہیں رکھتے ہیں بول کے آپ لوگوں کو میسج دیکھے تو کوئی بھی مجھے فون کر کے بول سکتے، رحیمہ ہیں آپ بھی جو ہے بول سکتے، اس دن کیا ہے میں کلاس لیتی ہوں یا پھر نہیں تو کچھ سمجھانا ہے تو بھی سمجھا لیتی ہوں، 2 سبجیکٹس ہے نا ختم نہیں ہوتے ہیں نا زیادہ اس وجہ سے۔ کیا ماں؟ جی باجی کوئی بھی انشاءاللہ۔ جو بھی دیکھتے پہلے ایک بار فون کر دو، میسج میں نہیں جلدی دیکھتی نہیں عادت۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہلو ہلو السلام علیکم باجی، چلیں گے باجی؟ نہیں بولو بولو۔ رضوانہ باجی گئے ہے ہاں نہیں نہیں بولو۔ باجی جپسی کو نماز کے بولے نا 20 رکعت نفل نماز ہے، 12 12 رکعت ہے وہ کہتا کون سا ٹائم پہ ہے تو پڑھ سکتے ہیں؟ ہو کیسے ٹائم پہ بھی پڑھ لے سکتے، 12 رکعت روزانہ، جی باجی؟ روزانہ 12 رکعت تو اچھا وہ تب کون سا ٹائم ہے تو بھی پڑھ سکتے؟ ہاں کون سا ٹائم ہے تو بھی پڑھ لے سکتے، تو ہماری مرضی موقع کے لحاظ سے پڑھ سکتے۔ باجی یہ جی عشاء کی چاشت کی ملانے ہو گیا باجی، وہ 12 رکعت بولے سو چاشتے اس عشاء میں ملتے وہ رکعتا چاشت بھی عشاء کی چاشتے چاشت نماز کی اوابن کی وہ نماز نہیں ہوتی مائیں، الگ سے ہی نفل نماز ہے، وہ نماز الگ ہے، چاشت یہ الگ ہے، نماز الگ ہو۔ یہ نماز اب الگ ہے۔ ہماری جی ظہر میں پڑھتے سو، باجی مغرب میں ایک ظہر میں ایک مغرب میں منٹ عشاء میں پڑھتے سو ایک منٹ جی، 1 منٹ سنت کے 12 رکعت باجی، وہ ایک ریاض الصالحین میں حدیث پڑھی تو جنت میں اللہ تعالی ایک محل بناتا بولے تو پہلے فجر کے 2 سنتیں، ظہر کے جی فجر سے پہلے سنت فرض کے ظہر کے بعد کے 2 سنتیں، مغرب کے بعد کے 2 سنتیں، عشاء کے بعد کے، یہ سب بھی ملائے تو 12 رکعت آتے نا باجی، وہ ککو پڑھیں بھائی پھر آپ کون سے بولتے ہو سکتا وہ میں تفصیل سے نہیں ہے نا اس کے اندر، خالی ایسا مختصراً دیکھو ہے اس کے اندر، تو مطلب وہ بھی ویسا بھی ہو سکتا، کئی کو بولے تو حدیث ہی ہے بولتے ہیں نا آپ، مطلب پوری جی ریاض نماز الصالحین میں دیکھی پھر کو کریکٹ کی دیکھی کو مان اچھی بات، میں دیکھتی ہوں، لو دیکھو میں پھر کلاس ہو اس کو آپ لوگوں کو بولتی ہوں انشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔